بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. کہ اسلام نے انسانوں کے کیا جانوروں تک کے حقوق مقرر کر دیے۔ جانوروں کے حقوق بھی طے ہیں۔ اگر آپ ان واقعات پر ایک سرسری نظر ڈالیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، چڑیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ وہ واقعہ معروف ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، صحابہ کرام کی ایک جماعت گزر رہی تھی، کسی صحابی نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، گھونسلے میں تھا، نوجوان صحابی بچہ اٹھا لیا، چڑیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر آ کر منڈلانا شروع کر دیا اور اس کی اپنی جو خاص آواز ہے فریاد لگانے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فجع هذه بولدها، اس کا بچہ اٹھا کر اسے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ چڑیا ایسے نہیں، کوئی خاص وجہ ہے جو چلا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ایک صحابی کے پاس اس کا بچہ ہے، فرمایا ردو ولدہا الیہا، اس چڑیا کا بچہ اس کے گھونسلے میں واپس چھوڑ کے آؤ۔ جس دین میں چڑیا کے بارے میں ہدایت موجود ہے کہ ان کو بلا وجہ اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک گراؤندہ ہے، اس میں کسی نے آگ لگا رکھی ہے۔ چیونٹیوں کا گراؤندہ تو معروف ہے نا، زمین میں سے مٹی نکال کر اوپر اٹھا کے وہ بڑے بڑے ڈھیر لگا دیتی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنا دیتی ہیں، اور جن زمیندار جو ہیں ان کے لیے کافی ساری جگہ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ کسی نے اس میں آگ لگائی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکٹھے کیا اور فرمایا، لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی جاندار کو سزا دے، یہ حق صرف اس کا ہے جو آگ کا مالک ہے، بنانے والا ہے، اللہ رب العزت کا حق ہے۔ چڑیا کے حقوق طے کر دیے، چیونٹیوں کے حقوق طے کر دیے، اور اونٹ کا معاملہ ہے، کتنے معاملات ہیں کتب حدیث میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو بعد کی بات ہے جانوروں کے حقوق بھی مقرر کر دیے۔